آج میں آپ کو ہمت کر کے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. حالانکہ میں آپ میں سے ایک عام آدمی ہوں، مگر جو بندہ دین کا کام کرتا ہے اللہ کی مدد ہوتی ہے اس کے ساتھ. ہم لوگ ایک مرتبہ تاشکند میں تھے، تاشکند شہر میں. میرے ساتھ 4-5 دوست تھے. تو انہوں میں سے ایک نے کہا کہ حضرت کل ہم نے پروگرام تو کہیں نہیں اور کرنا، یہاں سے کوئی 150 میل دور ایک پہاڑی جگہ ہے جہاں پہ آبشار ہے پانی کی، اور لوگ بھی وہاں جاتے ہیں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے. بہت خوبصورت جگہ ہے، تو کیا ہم وہاں نہ چلے جائیں؟ تو میں نے اسے منع کر دیا کہ بھئی ہمیں کیا واسطہ ہے ایسی جگہوں سے اور سیروں سے، ہم گھر میں رہیں گے، اللہ اللہ کریں گے، کافی ہے ہمارے لیے. اس نے کہا نہیں حضرت، وہ جو آبشار کا پانی گرتا ہے نا اس کی آواز بڑی اچھی ہوتی ہے اور قریب بیٹھ کے سکون آتا ہے، تو وہاں ذکر کریں گے. اب اس نے جو اس کا نقشہ سنایا تو مجھے بھی اچھا لگا. کبھی آبشار کا پانی اوپر سے گر رہا ہوتا ہے، آواز آ رہی ہوتی ہے اور قدرتی طور پہ توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے تو بندے کا ذکر کرنے کو جی جاتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں گے. اور جب ہم نے فیصلہ کر لیا تو صاحب خانہ نے اپنی بیوی کو کہا کہ بھئی 5-7 بندوں کا کل کا کھانا تیار کر دو، 2-3 وقت کا. اس نے ساری رات لگا کے پلاؤ بھی بنایا اور گوشت بھی بھونا تیار کیا اور کیا کچھ تیار کیا. اگلے دن فجر کی نماز کے بعد ہم چل پڑے سفر پہ. ہم نے 50 میل کا تقریباً سفر کیا ہوگا کہ ڈرائیور جو تھا نا وہ دوسرے بندے سے نا یعنی رشین زبان میں کچھ من کرنے لگ گیا. اب مجھے پتہ تو چل گیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن کیا ہے زبان نہیں جانتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. تو وہ آپس میں کچھ دیر باتیں کرتے رہے تو پھر میں نے ڈرائیور سے پوچھا بھئی آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو اس نے گاڑی روک لی. کہتے حضرت ہم سے ایک بھول ہو گئی، وہ جو کھانا ساری رات بیوی نے پکایا تھا وہ ہم آخری وقت پہ گاڑی میں رکھنا بھول گئے. اب ہمارے پاس کھانا نہیں ہے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم واپس جائیں اور کھانا لے کے آئیں. میں نے کہا نہیں اب ہم سفر میں نکل پڑے ہیں، واپس تو نہیں جانا. اس نے کہا کہ حضرت پھر پورا وقت بغیر کھانے کے گزرنا بھی نہیں ہے، ہمیں جانے میں بھی ٹائم لگے گا، پھر رات وہاں کچھ وقت گزارنے واپس آنے. میں نے کہا نہیں واپس نہیں گاڑی موڑنی. کہنے لگے جی پھر کیا کریں گے؟ میں نے کہا اللہ کھلائے گا. جب میں نے کہا نا کہ اللہ کھلائے گا تو وہ کہنے لگا یہ پاکستان نہیں ہے، یہ رشیا ہے. یہاں پہ جو بندہ بیٹھا ہوگا وہ دہریہ ہوگا اور کوئی پتہ نہیں کہ وہ گوشت کس کا پکا رہا ہے، حرام گوشت ہوگا. نہ ہم کسی کا پکا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں، نہ ہم کہیں سے کچھ خرید سکتے ہیں، بس گھر سے ہی ہے جو لے کے آئیں. تو جب اس نے یہ کہا نا کہ ہم نہ کہیں سے کھانا خرید سکتے ہیں نہ کھانا پکا ہوا کسی کا کھا سکتے ہیں، تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا کھلائے گا، آپ چلو. بھی خاموش ہو گئے، چل پڑے. لو جی 1 گھنٹہ اور لگا. ہم ایک جگہ پر پہنچے جہاں پہ ٹینٹ خیمے لگے ہوئے تھے، جیسے خیمے ہوتے ہیں نا، اس میں 2-4 بندے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، 2 بندے آرام سے لیٹ سکتے ہیں. وہ انہوں نے ٹورسٹ پلیس بنائی ہوئی تھی اور ہوتا اسی طرح تھا. لوگ آتے تھے 1-1 2-2 بندے اور ٹینٹوں میں رہ کے اور کھا پی کے واپس چلے جاتے تھے. جیسے ہی ہم وہاں گئے میں گاڑی سے باہر نکلا، میرا یہی لباس تھا، پگڑی جبہ داڑھی عصا بھی تھا ہاتھ میں. تو میں جیسے باہر نکلا نا تو ایک نوجوان بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے آ کے پوچھتا ہے کہ آپ کو رہنے کے لیے ٹینٹ چاہیے. میں نے کہا ہاں ٹینٹ چاہیے. کہتے ہیں وہ ٹینٹ میں نے ابھی لگایا ہے، بالکل نیا لگایا ہے، کوئی بندہ اس کے اندر نہیں رہا، تم اس ٹینٹ کے اندر آ جاؤ.
وہ میرے ساتھی جو تھے وہ مجھے ہنس کے کہنے لگے کہ حضرت یہ کہتا ہے کہ باقی ٹینٹ جو ہے وہ استعمال شدہ ہے اور اس میں کسی نے شراب پی ہوگی، کسی نے کھانا کھایا ہوگا، کسی نے کیا کیا ہوگا، یہ ٹینٹ کیونکہ بالکل نیا لگا ہے اور ابھی فارغ ہوا ہے لگا کے، تو یہ کہتا ہے کہ آپ اس ٹینٹ میں رہیں۔ ہم نے کہا بہت اچھا، ہم اس ٹینٹ میں چلے گئے۔ اب میں ٹینٹ کے باہر کھڑا ہو گیا اور میں نے ساتھیوں کو کہا کہ بھئی سامان گاڑیوں سے لے آؤ اور یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ سامان لے آئے اور جیسے ہی میں ٹینٹ کے اندر داخل ہونے لگا نا، ایک بندہ آیا اور اتنا بڑا تھال اس نے گوشت کا، جو پکا ہوا گوشت تھا، وہ ہاتھ میں یوں لیا ہوا تھا اور مجھے آ کے کہنے لگا کہ یہ آپ کے لیے ہے۔ تو میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ اس سے پوچھو کہ یہ کیا لایا ہے، کیوں لایا ہے؟ اس نے کہا جی میں ان کے لیے کھانا لایا ہوں۔ اس نے پوچھا بھی کھانا کیسے لائے ہو؟ اس نے کہا وہ سامنے دیکھو، وہ ہمارا گھر ہے، اوپر پہاڑ کے اوپر، کیونکہ پہاڑ تھا نا، پہاڑ کے اوپر گھر تھا۔ کہتا ہے میری بیوی نے گھر میں کھانا بنایا اور اس نے نیچے دیکھا تو اس کو آپ نظر آئے، پگڑی جبہ داڑھی والے، اور ہم مسلمان ہیں میاں بیوی۔ اس نے مجھے دیکھ کے کہا کہ میں نے آج عرصے کے بعد کسی بندے کو مسلمان کی شکل میں دیکھا ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ جو نظر آ رہا ہے نا مجھے، یہ مسلمان ہے اور اس کو بھوک لگی ہوگی، تم جاؤ یہ کھانا اس کو دے کے آؤ، اپنے لیے میں کھانا الگ بنا لوں گی۔ اب جب اس نے وہ کھانا ہمیں دیا تو میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا، میں نے کہا دیکھو بھئی ابھی تو آپ ٹینٹ میں بیٹھے ہی نہیں، اللہ نے کھانا پہلے بھیج دیا۔ تو کہنے لگے جی واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کر دیا۔ ہم بیٹھے اور ہم نے خوب کھانا کھایا، میرا خیال ہے ایک ایک بندے نے 4-5 کلو گوشت کھایا ہوگا، چونکہ گوشت ہی پکا ہوا تھا، بکرا پکا ہوا تھا پورا، یا 2 بکرے پکے ہوئے تھے، کوئی پتہ نہیں اس کا۔ جب اچھی طرح پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تو پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ 1 گھنٹے بعد اٹھے، پھر ہم نے ظہر کی نماز پڑھی تو وہ کہنے لگے چلیں جی ادھر چلتے ہیں۔ ہم وہاں گئے جہاں آبشار تھی، واقعی بڑی خوبصورت جگہ تھی، بہت ہی خوبصورت جگہ تھی، پہاڑ، اوپر سے پانی نیچے گر رہا ہے اور چٹانیں پڑی ہوئی ہیں، اور پانی کے اندر بھی چٹانیں جو ہیں وہ بڑی بڑی تھیں۔ تو ہم چٹانوں میں سے ایک بڑی چٹان تھی، اس کے اوپر جا کر بیٹھ گئے اور میں نے ان ساتھیوں کو کہا کہ دیکھو بھئی ہیں تو ہم نقشبندی، لیکن آج ہم یہاں پر جہری ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا، تحلیل کا ذکر کریں گے۔ کہنے لگے جی کیسے کرنا ہے؟ میں نے ان کو تحلیل کا سبق سکھایا کہ ایسے کرنا ہے۔ پھر ہم سب نے بیٹھ کے وہاں پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اتنا مزہ آیا، سبحان اللہ۔ ہمیں وقت کا ہی پتہ نہیں چلا کہ وقت آدھا گھنٹہ گزرا ہے، 1 گھنٹہ گزرا ہے یا 2 گھنٹے گزرا ہے۔ آپ حیران ہو گئے کہ جب ہم نے ذکر ختم کیا، دعا کروائی، تو ساتھی آ کے کہنے لگا حضرت 3 گھنٹے گزر گئے ہیں، ہمیں 3 گھنٹے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ خیر ہم باہر آئے اس جگہ سے، اب ہم نے عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھ کے ہم واپس چل پڑے۔ جب ہم واپس چل پڑے تو ہم کوئی 1 گھنٹہ چلے ہوں گے، 1.5 گھنٹے کا سفر تھا، 1 گھنٹہ پہاڑی سفر چلے ہوں گے کہ آگے جو سڑک تھی اس کے اوپر بڑی بڑی چٹانیں گری پڑی تھیں۔ پتہ چلا اوپر سے پہاڑ گرا تھا، ٹوٹ کے چٹانیں جیسے گرتی ہیں، اور بڑی بڑی چٹانیں گری ہوئی تھیں، اتنی بڑی چٹان کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہ ہمارا 2 پلرز کے درمیان کی جگہ نظر آ رہی ہے نا، اتنا چورس پیس ہو ایک چٹان کا، تو ایک چٹان اتنی تھی اور کئی چٹانیں پڑی ہوئی تھیں۔ گاڑی رک گئی۔ میں نے ساتھی کو کہا کہ بھئی پولیس والے سے پوچھو کہ اب کیا ہوگا۔ اس نے کہا جی کہ ہم نے کرینیں منگائی تو ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان چٹانوں کو یہاں سے ہٹانے میں ہمیں 24 گھنٹے لگ جائیں گے، اور آپ لوگوں کو 24 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا۔ ہم نے کہا کہ بھائی 24 گھنٹے ہم سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے انتظار کریں، یہ تو ٹائم بہت زیادہ ہے۔ اس نے کہا جی دوسرا طریقہ یہ ہے
کہ آپ واپس چلے جائیں اور پہاڑ کے دوسری طرف سے اپنے گھر چلے جائیں. ایسا کرنے میں 36 گھنٹے لگتے تھے، اتنا بڑا فاصلہ تھا. میں نے کہا بھائی اب 2 آپشن ہیں، یا تو انتظار کریں 24 گھنٹے کھڑے رہیں، یا پھر ڈرائیور کو واپس بھیجیں، 36 گھنٹے میں گھر پہنچے گا. تو میرے ساتھی مجھ سے پوچھنے لگے حضرت کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا کیا کرنا ہے، بس ہم جا رہے ہیں، ہم جائیں گے آگے، پیچھے تھوڑا جانا ہے. کہنے لگے کیسے جائیں گے؟ میں نے کہا ایسے جائیں گے. میں باہر نکلا اور اس وقت جوانی کی عمر تھی، ایک پہ چھلانگ لگائی، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چٹانوں کے اوپر سے ہوتے ہوتے آگے گزر گئے. اچھا ڈر بھی تھا کہ گزرتے گزرتے اوپر سے اور بھی چٹانیں گر سکتی تھیں، خطرہ بھی تھا، مگر اس وقت تو کوئی ڈر خوف دل میں ہوتا ہی نہیں تھا. تو میں چٹانوں کے اوپر سے سیدھا گزر کے، جب میں گزرا تو پیچھے دوسرا، تیسرا، 5-6 سب نوجوان تھے، گزر گئے. جب ہم آگے گئے تو جس طرح اس سائڈ پہ بہت سارے لوگ رکے ہوئے تھے، چٹانوں کے اس سائڈ پہ بھی لوگ آنے والے رکے ہوئے تھے. میں جا کے نیچے اترا، ایک نوجوان آدمی آیا اور آ کے مجھے ملا، السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. پتہ چلا کہ وہ مسلمان تھا. خوشی ہوئی اس سے مل کے. وہ مجھے کہتا ہے کہ جی آپ ایک بات میری مانیں اور ایک بات میں آپ کی مانتا ہوں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے کہ آپ نے یہاں سے اپنے گھر جانا ہوگا. میں نے کہا. کہتا ہے کہ آپ کو ہم اپنی گاڑی پہ وہاں پہنچا دیں گے. تو یہ بات تو ہم نے آپ کی مان لی، اب ایک بات آپ میری مانیں. تو میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا. اچھا مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ اللہ نے گاڑی کا بندوبست کر دیا. ہماری گاڑی تو پیچھے رکی ہوئی ہے اور آگے جو آدھے گھنٹے کا سفر تھا وہ پیدل چلنا تو مشکل تھا، تو اللہ نے گاڑی کا بندوبست کر دیا. میں نے خوش ہو کے اپنے دوستوں کو دیکھا. میں نے کہا دیکھو یہ گاڑی کا بندوبست ہو گیا. وہ کہنے لگے جی یہ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایک بات میری بھی مانے. میں نے کہا اس سے پوچھے کیا بات ماننی ہے؟ تو جب ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے نیچے اشارہ کیا. نیچے دریا تھا، جیسے گلگت جاتے ہوئے نا پہاڑ ہوتا ہے اور نیچے دریا نظر آتا ہے اور کنارے کنارے پہ گاڑی جا رہی ہوتی ہے. اس نے نیچے دریا کی طرف اشارہ کیا تو وہاں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کہتا ہے جی کہ وہ میرے گھر کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میری امی نے مجھے دیکھ کے کہا ہے کہ جاؤ اس بندے کو لے کے آؤ، کھانا ہمارے ساتھ کھائے. بھوک تو پہلے لگی ہوئی تھی، رات ہو گئی تھی. تو میں نے ساتھیوں کو کہا دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے سواری کا بھی بندوبست کر دیا اور کھانے کا بھی بندوبست کر دیا، اب چلو نیچے چلتے ہیں. ہم جی پہاڑ سے نیچے اترے، کافی نیچے جانا تھا اور وہاں گئے. وہاں انہوں نے مشروم بنائے ہوئے تھے. مشروم کو کیا کہتے ہیں؟ کھمبی. میں نے اپنی زندگی میں کھمبی کو پکا ہوا پہلی مرتبہ کھایا، اس سے پہلے نہیں ایسے کبھی کھایا تھا. سنتے تھے لیکن کھایا نہیں تھا، اور اتنی لذیذ بنی ہوئی تھی کہ مجھے آپ یوں سمجھیں کہ آج بھی بیٹھے ہوئے اس کا اچھا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، اتنی مزے کی بنی ہوئی تھی. جب وہاں پہنچے تو میں نے کہا کہ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، کھانا بعد میں کھائیں گے. کہنے لگے ٹھیک ہے. ہم نے جی نماز پڑھی، دریا کا بالکل کنارہ تھا. اب میں پریشان کہ بھائی اس کی والدہ، اس کی بیوی، اس کی بہنیں، عورتیں بھی ہیں. انہوں نے حجاب تو سر پہ کیا ہوا تھا، چہرے پہ پردہ نہیں تھا، تو ہم کیسے یہاں بیٹھ کے کھانا کھائیں؟ اور پردہ بھی نہیں لگا سکتے تھے. تو قدرتی ایک چٹان مجھے ساتھ نظر آئی پڑی ہوئی. میں نے انہیں مشورہ دیا کہ بھئی ایسے کرتے ہیں کہ ہم دسترخوان چٹان کے اس طرف بچھا لیتے ہیں اور عورتوں کے لیے چٹان کے اس طرف بچھا لیں. وہ لوگ بڑے خوش ہو گئے. ان کو اندر کا پتہ نہیں تھا کہ میں اصل میں چاہتا تھا کہ بھئی مردوں اور عورتوں کے درمیان پردہ رہے. ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو جناب ہمارے لیے دسترخوان بچھا ہوا ہے
اور عورتیں جو تھیں وہ چٹان کی اوٹ میں دوسری طرف چلی گئی تھیں. ہم نے بیٹھ کے وہاں کھانا کھایا اور ہم وہاں سے پھر فارغ ہو گئے. اب ہم واپس چلے. میں نے اسے کہا کہ بھئی اب آپ لوگ تو اسی جگہ جانا چاہتے تھے جہاں سے ہم آ رہے ہیں، تو جتنی گاڑیاں تھیں اتنے ہی بندے ہوں گے، ہم 5-6 بندے ہم کیسے جائیں گے؟ اس نے کہا جی نہیں، ہم جب آ رہے تھے تو قدرتاً میری والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا ایک گاڑی تم اپنے ضرورت سے زیادہ لے لو، کوئی گاڑی خراب بھی ہو سکتی ہے. تو ہم نے ایک خالی گاڑی لے لی تھی جو میرا بھائی چلا رہا تھا، وہ گاڑی خالی تھی. اب ہم نے واپس تو جانا ہی ہے تو خالی گاڑی میں آپ کو بٹھا دیں گے. ہم نے کہا الحمدللہ. لو جی ہم خالی گاڑی میں بیٹھ گئے. خالی گاڑی میں بیٹھ کے جب چلے تو پھر وہ بندہ میرے پاس آیا، کہتا جی میری والدہ مجھے کہہ رہی ہے کہ اس بندے کو کہو کہ جہاں سڑک سے اس نے گزرنا ہے نا بالکل اس کے کنارے ہمارا گھر ہے، اگر یہ ہمارے گھر میں 1 منٹ کھڑے ہو کے دعا کر دے تو میرا دل بڑا خوش ہو جائے گا، میں دعائیں دوں گی اس کو. خیر ہمیں خوشی ہو گئی. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جب یہ اتنا ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کہ انہوں نے کھانا بھی کھلایا اور ہمیں اپنے گھر بھی پہنچا رہے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ ان کو جو ہے وہ دعا کریں ان کے لیے. تو میں نے کہا کہ ہاں ہم انشاءاللہ آپ کے گھر میں دعا کریں گے. اللہ کی شان دیکھیں جی، جب ہم وہاں گئے اور ہم نے 1 منٹ کے لیے ان کے گھر میں قدم رکھا، دعا کی اور واپس جانے لگے تو وہ بندہ آیا اور مجھے کہنے لگا جی کہ میری ماں نے آپ کے لیے ہدیہ دیا ہے، یہ آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں. تو میں نے اس کو دیکھا تو وہ ہدیہ کیا تھا؟ 10 تولے سونے کی ٹکی تھی. 10 تولے سونے کافی قیمتی چیز ہوتی ہے، آج کل تو شاید 8-10 لاکھ کی قیمت بنتی ہے اس کی. اس کی ٹکی ہوتی ہے بنی ہوئی شروع میں جیسے آتی ہیں، تو وہ اس کے پاس تھی، اس کی والدہ کے پاس. اس نے وہ ہدیہ دے دی کہ جی یہ دے دو. جب میں نے اپنے ساتھیوں کو دکھائی کہ جی انہوں نے یہ ہدیہ دیا تو حیران ہو گئے. مجھے کہنے لگے جی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب مدد ہم نے دیکھی ہے. میں نے انہیں سمجھایا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس دین کے محنت کا کمال ہے. وہ یتولی الصالحین، اور وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. میں اپنی زندگی میں ایسے واقعات شاید 100 سے زیادہ سنا سکتا ہوں. آپ کو تو میں ایک واقعہ سنایا ہے، لیکن اگر میں سنانا چاہوں تو شاید 100 سے زیادہ واقعہ سناؤں جو اللہ کی واضح مدد کے واقعات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اور اس میں کوئی ہماری خوبی نہیں ہے، اس کام کی خوبی ہے، اس دین کی خوبی ہے. نسبت دین کی مل گئی ہے نا، تو اس دین کی نسبت ملنے کی وجہ سے اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آپ نے جس راستے کو چنا ہے، علم کا پڑھنا، نیکی پہ چلنا، یہ ایسا راستہ ہے کہ اس راستے میں انسان کا سرپرست کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ سرپرست ہیں تو بندے کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے. اب ہمیں پریشانیاں کیوں آتی ہیں بتائیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتے ہیں، اور جب ناراض ہوتا ہے نا بندہ تو پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس کی پٹائی ہونے دو. اگر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں اور سچی توبہ کر کے اللہ کی فرمانبرداری والی زندگی کو اپنا لیں تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہونے دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمیشہ اللہ مدد کریں گے اور اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت میں عزتیں عطا فرمائیں گے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ نیکوکاروں کا، اونچا بولیے ذرا، نیکوکاروں کا سرپرست ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اللہ مولویوں کی بڑی فیور کرتا ہے. میں دل میں ہنستا ہوں، میں کہتا ہوں الو کے پٹھو، مولویوں کی مدد نہیں کرے گا تو تمہاری کرے گا. داڑھی مونڈتے ہیں، انگریزی پڑھ لی تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو جی پتہ نہیں کیا بن گئے.
اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ اللہ مدد ہماری کرے، مولویوں کی کیوں کرتا ہے؟ بھئی وہ اس لیے مولویوں کی کرے گا کہ وہ دین پہ چلتے ہیں، دین کے محافظ ہیں، دین کی حفاظت کا کام کرتے ہیں اور اللہ کو خوش کرتے ہیں، اور اللہ جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے اس کے تمام مشکلات کو وہ آسان فرما دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو اگر کوئی کہے نا کہ تم یونیورسٹی میں نہیں پڑھے، تم انجینئر نہیں بنے، ڈاکٹر نہیں بنے، تم کیسے کھاؤ گے، کہاں سے کھاؤ گے، تو آپ کہیں ہمیں اللہ کھلائیں گے۔ کون کھلائیں گے؟ اللہ کھلائیں گے۔ دیکھیں میں نے جو آپ کو سفر کا واقعہ سنایا، ایک وقت میں اللہ نے گوشت کھلایا اور دوسرے وقت میں اللہ نے سبزی کھلائی، اور سبزی بھی ایسی کہ میں تو حیران ہوں کہ وہ اتنی لذیذ بنی ہوئی کیسے تھی۔ میں نے ان سے نام پوچھا اور پھر بعد میں مجھے احساس ہوا کہ اچھا یہ کھمبیاں پکا کے کھائی بھی جاتی ہیں، ہم نے پاکستان میں نہیں کھائی تھی پکا کے، اب تو شاید یہاں بھی شروع ہو گئی ہیں لیکن پہلے نہیں تھیں یہاں۔ بڑا مزے کا ذائقہ ہوتا ہے اور لذیذ سالن بنتا ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ تو بھائی آپ اپنا سرپرست کس کو بنائیں گے؟ اللہ کو بنائیں گے۔ بس اللہ کو ناراض نہیں کرنا، جب ناراض نہیں کریں گے تو سرپرست تو وہ ہے، اس نے تو خود قرآن مجید میں اعلان کر دیا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔